ذرا سوچئے، ایک ایسی سرزمین جو دریاؤں کے جال میں بسی ہوئی ہے، جہاں ہریالی بھی ہے، خوبصورتی بھی اور محنتی لوگوں کی کہانیاں بھی۔ ایک ایسا چھوٹا سا ملک جس کے خواب ہیں دنیا سے بڑے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی سیر پر۔ ایک ایسے ملک کی سیر پر جسے دنیا جانتی ہے لینڈ آف ریورز کے نام سے۔ ناظرین، اس ملک کا آفیشیل نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں واقع ہے، جو انڈیا اور میانمار کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ اس ملک کا ایریا 1,47,570 اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اس چھوٹے سے ملک کی کل آبادی 17 کروڑ سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کیپٹل سٹی ڈھاکہ ہے، جسے بنگلہ دیش کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ موسٹ پاپولیٹڈ شہروں میں شامل ہے۔ یہاں کی گلیاں ہمیشہ رش اور ہلچل سے بھری رہتی ہیں۔ ڈھاکہ کو اکثر سٹی آف رکشاز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ رکشے چلتے ہیں۔ اسے سٹی آف موسک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہزاروں مساجد ہیں۔ ڈھاکہ کو بنگلہ دیش کا کمرشل اور اکنامک شہر بھی کہا جاتا ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری کا مرکز ہے۔ یہاں کی سڑکوں پر ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ ڈھاکہ اپنی ٹریڈیشنل فیسٹ پہلا بیساکھ یعنی نیا سال اور رنگین میلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے مشہور مقامات میں لال باغ قلعہ، احسان منزل، شاہی مسجد اور سویرا وردی ادیان ہیں۔ اس شہر میں ایک ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، جو بیرون ملک سفر کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس ایئرپورٹ کا نام حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہ ایئرپورٹ دنیا بھر سے بنگلہ دیش کو کنیکٹ کرتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے تعلیمی اداروں کی۔ تعلیم کے میدان میں ڈھاکہ یونیورسٹی اور بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ ادارے ساؤتھ ایشیا میں اپنی ریسرچ اور اکیڈمک ایکسیلنس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش کی اکانومی کا بڑا حصہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری ہے۔ دنیا بھر میں بننے والے کپڑوں میں ایک بڑا حصہ بنگلہ دیش سے آتا ہے۔ یہ ملک دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کپڑا ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ نیچرل فائبر اور ٹی بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ یہ ملک ہر سال تقریباً 45 سے 50 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف کاروبار کرتے ہیں، جیسا کہ گارمنٹس، ٹیکسٹائل، ایگریکلچر، فشریز، ہینڈی کرافٹس اور نیچرل فائبر۔ بنگلہ دیش کے لوگ سادہ، محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ اکثر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کپڑوں کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا چھوٹے کاروبار چلاتے ہیں۔ گاؤں میں زندگی دریاؤں اور کھیتوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جبکہ شہروں میں انڈسٹریل لائف زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ میوزک اور پوئٹری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ملک 16 دسمبر 1971 کو آزاد ہوا تھا۔ یہ دن یوم آزادی یا وکٹری ڈے کہلاتا ہے، جب پاکستان کے خلاف جنگ کے بعد بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر آیا۔ فریڈم فائٹر نے پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلائی۔ مارچ 1971 کے بعد حالات بگڑ گئے۔ اسی دوران بھارت نے بھی مداخلت شروع کر دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ آخرکار 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے اور اسی طرح بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ دوستو، یہ لوگ کرکٹ کے لیے بھی بہت زیادہ جذبہ رکھتے ہیں۔ جب بھی بنگلہ دیش کی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو پورا ملک ٹی وی کے سامنے ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کو لینڈ آف ریورز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 700 سے زیادہ دریا بہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سمندری ساحل جنگل بھی یہی ہے، جسے رویل بنگال ٹائیگر کا گھر کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی شپ بریکنگ انڈسٹری بھی بنگلہ دیش میں ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈھاکہ میں روزانہ تقریباً 2 کروڑ کپ چائے پی جاتی ہے؟ ڈھاکہ کو رکشہ کیپٹل آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 10 لاکھ سے زیادہ رکشے ہیں۔ بنگلہ دیش کو کبھی گولڈ فائبر کنٹری بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ نیچرل فائبر پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ بنگلہ دیش میں دنیا کی سب سے بڑی ریور ڈیلٹا بھی موجود ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا قومی ترانہ بھی بنگلہ دیش کا ہے۔ یہاں تقریباً 700 اقسام کے پرندے بھی پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک برڈ لور کے لیے جنت مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا شاپنگ مال جمنا فیوچر پارک ہے، جو ایشیا کے بڑے مالز میں سے ایک ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم اور جابس میں شامل ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش نے کئی ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس ملک کا GDP 467 بلین ڈالرز ہے۔ یہ ملک GDP کے لحاظ سے دنیا کے 35ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ انکم $2690 ہے۔
اس ملک کی کرنسی بنگلہ دیشی ٹکا ہے۔ بنگلہ دیش میں 90% لوگ مسلمان ہیں اور جبکہ باقی 10% ہندو مذہب کے ہیں۔ آزادی سے پہلے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ چاول کا بنگلہ دیش میں کافی بڑا کاروبار ہے۔ یہ ملک چاول کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ بنگلہ دیش کی 67% زمین کو ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کی آبادی کا 40% حصہ شہروں میں اور باقی 60% حصہ آج بھی گاؤں میں آباد ہے۔ بنگلہ دیش میں 74% لڑکیوں کی شادی 18 سال کے ہونے سے پہلے کر دی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی کو لیگل مانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اخبار پڑھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ان کی صبح اخبار پڑھنے سے ہوتی ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش دریاؤں کی سرزمین ہے، تو دریاؤں کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں ہر سال سیلاب بھی آتے ہیں۔ یہاں سیلاب کے دوران آپ کو ایک انوکھی چیز دیکھنے کو ملے گی، وہ ہے بورڈ سکولنگ۔ جی ہاں، سیلاب کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو، اس لیے یہاں بورڈ سکولنگ سسٹم بنایا گیا ہے۔ دوستو، زیادہ تر ملکوں میں 4 سیزن ہوتے ہیں، مگر بنگلہ دیش وہ واحد ملک ہے جہاں 6 سیزن ہوتے ہیں: سمر، آٹم، ونٹر، سپرنگ کے علاوہ کول اور رینی سیزن۔ اس ملک میں 17 ایئرپورٹ موجود ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش کا ویزا آپ کو 7 دن میں مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس کمپلیٹ ڈاکومنٹس موجود ہوں۔ دوستو، یہ تھیں بنگلہ دیش کے متعلق کچھ مزیدار باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔